پینے کی چیز کھانے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع کیا نا, صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے. آپ کا اپنا سانس پانی میں جائے پھر وہ آپ کے اپنے پیٹ میں جائے, اس سے نبی نے روکا ہے. تو کسی اور کا سانس آپ کے منہ کے اندر جائے, آپ کے پھیپھڑوں میں جائے, یہ تو کتنی غلط بات ہوگی. دیکھو اپنی گندگی انسان سے برداشت ہو جاتی ہے, اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے. دوسرے کی گندگی برداشت, آپ واش روم میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہو, اپنی اسمیل برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کبھی دیکھا آپ وہاں جا کے بیٹھے اور آپ نے کہا کبھی دیکھا؟ نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے تھوڑی عجیب سی مثال ہے لیکن ہے, اس کے علاوہ بات سمجھ میں آتی نہیں اتنی واضح مثال کے بغیر. کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ واش روم میں گئے اور بیٹھے اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے, اور جو کچھ آپ نے وہاں جو کچھ ہونا تھا قدرت کی طرف سے ہوا, اور آپ نے وہاں یوں یوں کر کے وہاں بیٹھا رہتا ہے, ناک بھی اور موبائل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ, تو سنا ہے بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب آپ کوئی واش روم سے نکل کے آئے اور آپ جاؤ, حالانکہ وہ جگہ صاف ہو چکی ہوتی ہے, کوئی نشان نہیں ہوتا, کیسے یوں یوں کر رہا ہوتا ہے نا, ہوا نکال رہا ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے, ایگزاسٹ چلا رہا ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی بدبو کتنی گندی ہو پھر بھی گندی نہیں لگتی, دوسرے کی تھوڑی سی بھی ہو بہت گندی لگتی ہے. یہ انسان کی نیچر ہے, اپنی برائی نہیں لگتی اس کو, یہ نیچر ہے. تو اپنا سانس انسان کو گندا نہیں لگتا, اس کے باوجود پیغمبر نے منع کیا کہ وہ پینے کی چیز میں پھونک مار کے اسی کو دوبارہ پی لو. آپ کی اپنی گندگی شریعت نہیں چاہتی آپ کے پھیپھڑوں میں جائے, تو کوئی اور آ کے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, جب آپ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ نکل کے بہت ساری تو ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے, تھوڑی سی اس پانی میں شامل ہو کے بھی اس کی فارم چینج ہو چکی ہوتی ہوگی, وہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے, بہت کچھ اس میں چینج ہو چکا ہے. لیکن جب کوئی دوسرا آپ کے منہ میں آ کے پھونکنا شروع کر دے ڈائریکٹ, ایک تو اس کی گندگی اپنی بھی نہیں, اور وہ بھی یہ پانی سے فلٹر ہو کے نہیں آ رہی ہے, وہ ڈائریکٹ آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے. اور یہ میں اس اسمیل کی بات کر رہا ہوں جو اسمیل نہ ہو, یعنی جس میں گندگی نہ ہو. جبکہ بہت سے لوگوں کے منہ میں گٹکے کی بدبو آ رہی ہے, سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے, پان کی آ رہی ہے, نسوار کی آ رہی ہے, ان کے اپنے معدے خراب ہوتے ہیں, اس کی الگ اسمیل ہوتی ہے, گھسے جا رہے ہوتے ہیں منہ کے اندر. اب میں یوں منہ کر رہا ہوتا ہوں تو ان کو یہ ہوتا ہے مفتی صاحب تو منہ موڑ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے ولا تصعر خدک للناس, اپنے رخسار کو لوگوں سے مت پھیرو, یہ تو تکبر ہے. تو اتنی ٹینشن ہوتی ہے بھائی, آپ جب بھی یہ آداب ہوتے ہیں, تمیز ہوتی ہے, کوئی بات چیت کے اس انسان آئے منہ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھے. ہمارے حضرت اس کا بہت خیال کرتے تھے, جب بھی کوئی سامنے آ کے بیٹھتا تھا فرمایا تھوڑا فاصلہ. پھر جب زیادہ تنگ ہو گئے نا, حضرت نے ایک اسٹول سامنے رکھ لیا. لوگ تو تنگ کرتے تھے, جب بھی آتے تھے حضرت کی ناک سے ناک ملا کے کوشش کرتے تھے کہ بات کریں ہم. تو حضرت نے کیا کیا, ایک اسٹول رکھ لیا سامنے, فرمایا جو بھی ملے گا نا ادھر بیٹھے. وہ تو بہت سخت تھے یعنی اپنے اصولوں پہ نا, ہم تو ایسا نہیں کر سکتے, وہ تو بڑے بڑے بزرگ تھے. تو حضرت نے ایک اسٹول رکھ لیا تھا, وہیں بیٹھ کے بات کرو, زیادہ قریب مت آؤ. تو یہ بھی ایک, جب لوگوں سے ملنا جلنا ہم نے شروع کیا ہے تو ایک چیز لوگوں میں دیکھی ہے کہ آتے ہیں تو بالکل, تو لوگ کیا کرتے ہیں بالکل قریب آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے بات کریں. اچھا میں پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہوں تو اور آ رہے ہوتے ہیں, میں یوں کر رہا ہوتا ہوں تو یوں منہ ادھر کو گھما کے لا رہے ہوتے ہیں. تو یوں پھر آدمی یوں کرتا ہے, ایسے کرتا ہے, نہیں ہوتا اسے. تو اسلام کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے. آج اسلام جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا ہے, محرم کے جلسے جلوس, ربیع الاول کے جلسے اور جلوس, حلوے مانڈے, 11ویں کے کنڈے, اور اللہ بھلا کرے ہمارا اسلام اور کیا ہے, کنڈے بھی ہیں, پھر 11ویں شریف, پھر 12ویں شریف, پھر تیجوں کے دیگیں. اٹ از کالڈ اسلام. اٹ از کالڈ, اس کو کہتے ہیں اسلام. اس کے علاوہ بھی بہت سارے غم ہیں, ان کو فوکس کرنا چاہیے. تو میں اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, لمبا ہی ہوتا جا رہا ہے بیان. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میں عرض کر رہا تھا, قرآن کیا کہتا ہے, ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی نا اللہ اس کو لا کے رکھ دے. مسکرانے پہ بات چل رہی تھی, تو ایک چیز کا خوب خیال کر لیا کریں آج. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ کہیں گے ہر دفعہ مسکرانے سے پہلے ہم نیت کریں, کیا خیال ہے؟ تو یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے نا. تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک دفعہ نیت کر لیں بھی بیٹھے بیٹھے کہ آئندہ
ہم جب بھی مسکرائیں گے کس کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے. اور پھر کیا ہے, تھوڑا سا استحضار کر لی, نیت ایک دفعہ کافی ہے بس, تھوڑا سا استحضار کر لیا کریں. دیکھو نیکی کی اگر عادت پڑ جائے نا, اور نیکی کرتے ہوئے پھر نیت نہ ہو تو بھی پورا پورا ثواب ملتا ہے. یہ اصول یاد رکھیں. بعض دفعہ نیکی عادت میں آ جاتی ہے, جیسے آپ کی عادت پڑ گئی صبح اٹھ کے مسواک کرنے کی, شروع میں تو نیت تھی سنت کی, اب بھول گئے, بس عادت پڑ گئی, تو اس سے نیکی کا ثواب ختم نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے جو اپنے آپ کو عادت ڈالی ہے وہ نیت کر کے ڈالی ہے, تو اب یوز ٹو ہو گئے, اب ہر دفعہ نیت ضروری نہیں ہے. جیسے آپ کی صدقے کی عادت ہے, ہر مہینے کچھ پیسے آپ اکاؤنٹ سے نکالتے ہیں کہ یار صدقہ کر دو, تو پہلی دفعہ تو آپ نے نیت کی میں ہر مہینے اللہ کے لیے پیسے دیا کروں گا, تو اب یہ نہیں کہ ہر دفعہ آپ سوچیں کہ میں نیت کرتا ہوں, بس عادت پڑ گئی ہے دیتے رہیں, وہ آٹومیٹیکلی اسی اصول میں اللہ ڈال دے گا کہ اس نے نیت کیا کی تھی. تو ہر دفعہ نیت ضروری نہیں ہے. یہاں تک فقہا نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے پیسے نکال کے الگ رکھ دیے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, فقیر آیا اس کو پکڑا دیے, پکڑاتے ہوئے آپ کے ذہن میں نہیں رہا, نیت مستحضر نہیں تھی, زکوٰۃ وہی ہو جائیں گے وہ, کیونکہ جب الگ کر کے رکھے تھے اس وقت نیت کیا تھی؟ زکوٰۃ. تو عین دیتے ہوئے پھر ضروری نہیں ہے.